السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ میں ہوں عبیداللہ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں بہت سی تاخیر ہوئی کیونکہ آج میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ تقریباً 5 دن پہلے اس کو شیئر کر دینا چاہیے تھا، تاہم اس وجہ سے اس کا یہ لیٹ ہو گیا۔ وہ اس کا ایک اہم وجہ یہ تھا کہ کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز جو سینٹ کام نے جاری کیا تھا اور کچھ تصاویر سعودی عرب کے حوالے سے بھی تھا، تو اس کو اکٹھا کرنا تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کا ویریفیکیشن بھی کرنا تھا۔ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویریفائڈ چیزیں ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر کیے گئے حالیہ حملوں سے کریں گے۔ ان کارروائیوں کی کچھ ویڈیوز خود امریکی فوج نے جاری کی ہے، تو یہ ویڈیو میں نے ایل اسکرین کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ میں اس کو بھی شیئر کر سکوں۔ یہ ایک ویڈیو ہے۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے ابھی۔ تو اچھا، یہاں پر یہ پورے ویڈیو ہے، اس کے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ایکسپلین کروں گا۔ تو ویڈیو سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اپنے بیان میں کیا دعویٰ کیا ہے۔ تو ان کے مطابق ان کارروائیوں میں ایران کے متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ذخائر، مواصلاتی نظام اور سرحد نگرانی کی تنصیبات بھی شامل ہے۔ تو امریکی بیان کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی ان صلاحیتوں کا، ان کیپیبلٹیز کو کمزور کرنا ہے جس کے تھرو وہ خلیج ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آئیے اب اس ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر اس ویڈیو کی طرف دیکھیں تو یہ ایک فوجی ہدف دکھائی دیتا ہے، ایک راکٹ لانچر ہے میرے خیال سے، جس کے اوپر تقریباً 2 میزائل لگتے ہیں، 2 میزائل یہاں سے فائر ہوتے ہیں، اس راکٹ لانچر کے تھرو 2 میزائل فائر ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 2 راکٹ لانچر نظر آ رہے ہیں، تو جنہیں نشانہ بنایا گیا جو ہمارے پاس جو معلومات ہے اس کے حساب سے۔ تو اب یہاں دیکھیں، اس مقام پر ایک کشتی بھی کڑی ہے، یہاں پر تھوڑا کشتی نظر آ رہی ہے۔ تو امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کے حساب سے یہ کشتی جو ہے یہ ایک چھوٹی کشتی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے سمندری بارودی سرنگیں بچانے جیسے مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھیں، تو اس کو بھی سینٹ کام نے ہٹ کیا ہے۔ تو یہ سمندری ڈرون جیسے سینٹ کام نے اس ساحل کے قریب نشانہ بنایا ہے۔ تو اس کے بعد یہ مقام دیکھے، ایک منٹ، یہ اچھا، اب یہاں پر وہ ہٹ ہو گیا ہے۔ یہ مقام آپ لوگ دیکھیں، یہاں پر آس پاس یہاں پہ باڑ بھی ہے۔ یہ والا علاقہ یہ ہینگر ہے، ہینگر، ٹھیک ہے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو تھوڑا ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جی آ جاؤ جی، یہ آپ لوگ دیکھیں، یہ ہینگر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس چیز کا ہینگر ہے اس کا تو ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو عام علاقہ ہے اس کو میں کلر چینج کر لیتا ہوں، یہ والا، اس کے اوپر دیکھیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی پاور پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کو ابھی پلے کر دیتا ہوں۔ اچھا جی جی، تو ایک بڑا ہینگر موجود ہے، ممکن ہے اس کا تعلق کسی فوجی تنصیب سے ہو۔ حملہ اب یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ہینگر کے اوپر بالکل نہیں ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں ڈرون موجود تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینگر کے والی جگہ پر اٹیک نہیں ہوا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا اس کو یہ جو ابھی میں نے ڈرا کیا ہے اس کو میں اریز کر دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو میں نے زوم کیا ہوا ہے۔ جی یہاں، اب اس کے بعد یہ راکٹ لانچر دکھایا گیا ہے جس سے 2 میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں، اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر جی ایک چھوٹا سمندری ڈرون بھی دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے، دراصل اس کو ہم نے بہت محنت سے حاصل کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے حوالے سے۔
تو یہ آج کی کارروائی، مطلب آج کی کارروائی نہیں ہے، پچھلے 5 دن سے بھی پہلے کی بات ہے. تو یہ ان کارروائی جو سینٹکام نے جاری کیا ہے، اس کے بعد سینٹکام نے کہا کہ اپنے ہرمز تمام تجارتی، غیر تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے کھلی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت وہاں ان کے 5000 اہلکار موجود ہے. اب آج کی ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست کشیدگی شروع ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میپس شیئر کر دیتا ہوں. جی، تو چند روز پہلے سعودی عرب نے یمن پر حملہ کیا ہے. اس کے بعد یمن نے سعودی عرب کے 2 جہازوں کا نشانہ بنایا ہے. تو پھر آج سعودی عرب نے یمن کے 2 فوجی اڈوں اور 2 شہروں پر حملہ کیا ہے. تو اگر ہم اس نقشے پہ دیکھیں تو یہ آپ لوگ دیکھیں، یہ 2 بندرگاہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. جی، پن کے تھرو ہائی لائٹ کروں گا. اچھا، یہ بھی بندرگاہ ہے اور یہ بھی بندرگاہ ہے. یہ دونوں بندرگاہ ہے، ایک کامران ہے اور ایک الحدیدہ بندرگاہ ہے. تو اس یہ بندرگاہ دونوں اگر دیکھیں تو یہ حوثی والے کنٹرول جو علاقے ہیں، یہ حوثی علاقے، یہ حوثی یہاں پر حوثی رہتے ہیں، یہ ان کے کنٹرول میں ہے. یہ دونوں بندرگاہ ہے. تو سعودی عرب نے اس کے اوپر بلاکڈ لگایا ہوا ہے. تو اس بندرگاہوں سے تقریباً کچھ ہی دوری پر جو ہمارے پاس معلومات ہے، اس کے حساب سے یہ 2 جی، اس کے حساب سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ 2 جہاز تھے جو سعودی عرب کی فلیگ شپس تھے. تو یہاں سے ان دونوں بندرگاہوں سے 130 کلومیٹر کی دوری پر کھڑے تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے حوثی کی جانب سے. تو سعودی عرب نے بھی ریٹیلیٹ کر دیا ہے بہرحال. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب سے جوابی کارروائیاں مسلسل کی جا رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے 12 سال سے یمن پر جو ناکابندی لگا رکھی ہے، جس کو یہ بلاکڈ ہے. یہاں یہ کے دونوں بندرگاہوں پر بلاکڈ لگا رکھا ہے، یہاں کامران اور الحدیدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ایئرپورٹ اس کے اوپر بھی بلاکڈ لگایا ہوا ہے. تقریباً پچھلے 12 سال کی بات ہے. تو اب دوسری جانب حوثیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان پر عائد ناکابندی ختم نہیں ہوتی تو وہ بھی سعودی عرب پر اپنا دباؤ برقرار رکھیں گے. تو اسی دوران ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آرامکو کی 2 تنصیبات پر بھی حملے ہوئے ہیں. آرامکو سعودی عرب کی معیشت کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے اہم ادارہ ہے. تاہم اعداد و شمار کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آرامکو سے روزانہ کی بنیاد پر 12.9 ملین بیرل آئل پروسیس ہوتا ہے. 12.9 ملین بیرل آئل ڈیلی بیسس پر پروسیس ہوتا ہے. تو سعودی عرب کی مجموعی معیشت میں اس کا حصہ تقریباً 32% سے زیادہ بتایا جاتا ہے. یعنی آرامکو سعودی عرب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو اس کی تقریباً 81.5% جو حصہ ہے وہ براہ راست ریاست کے پاس ہے آرامکو کا 81.5، جبکہ 16% حصہ ہے وہ ریاست کے منسلک دیگر اداروں کے پاس موجود ہے، سعودی عرب میں ہی ہے. باقی معمولی جو باقی حصہ رہ جاتا ہے 81 اور 16، تو باقی 3-4% رہ جاتا ہے تو اور دیگر ممالک کے پاس ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، اس کا بھی شیئرز ہے. تو یہ آرامکو کی کچھ تنصیبات ہے، یہ دیکھ لیں میں آپ لوگوں کو. جی، یہاں آپ لوگ دیکھیں تو آرامکو کا ایک ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہے جدہ، اور جو حوثی نے اٹیک کیا تھا وہ بھی اس علاقے کے قریب کیا گیا تھا. دوسرا آرامکو کی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ریاض کے پاس ہے. یہ ایسٹ ویسٹ کروڈ پائپ لائن ہے سعودی عرب کا جو 1200 کلومیٹر کا طویل ہے. اور تیسرا ہیڈ کوارٹر یہاں بحرین کے پاس ہے. تو جو حملہ ہوا تھا وہ تو جدہ کے قریب ہوا تھا، اور باقی یہ جو مقامات ہیں ابھی ویڈیو میں نے دکھائی ہے تو یہ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آرامکو کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو سعودی عرب کو تیل برآمد کرنے سے روک جاتا ہے. یہ آرامکو اپنے کام جاری نہیں رکھ سکتا. تو ایسے صورتحال تو سعودی عرب کے لیے پھر زندگی اور موت جیسی بن سکتی ہے. تو سعودی عرب اپنی معیشت کے اس بڑے حصے کا بھی سے سربردار نہیں ہو سکتا. تو تقریباً $1.23 ٹریلین کی معیشت میں ایک بڑا حصہ براہ راست آرامکو سے آتا ہے سعودی عرب کا.
تو جب کہ تقریباً 32 سے 33% مالی معاونت بھی ارامکو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جس کے بدولت دیگر کاروباری سرگرمیاں چلتی ہے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر یمن کی حوثی ارامکو پر حملے جاری رکھتے ہیں تو سعودی تیل کی برآمدات متاثر ہوتی ہے۔ تو جو یہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، اس کے ذریعے روزانہ تقریباً میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بعض لوگوں کو بتایا تھا، تو اس کے ذریعے تقریباً روزانہ 4 ملین بیرل تیل کی سپلائی کی جاتی ہے۔ تو اس کا صرف مشرقی دنیا تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں پر بھی پڑ سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب کی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی چاہے دارہ ہو یا نہ ہو، یہ جنگ بالواسطہ طور پر پاکستان پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی لحاظ سے اچھے نہیں ہے۔ فی الحال سعودی عرب کے لیے حوثیوں کی ناکہ بندی ختم کرنا کھلے عام دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ناکہ بندی ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حوثی دوبارہ ایران سے ایندھن اور ڈرون حاصل کر سکے گا، جس سے ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا، اور بہرحال یہ امریکہ اسرائیل بظاہر یہ نہیں چاہتا، تو کیونکہ جتنا زیادہ حوثی مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ افریقہ کے علاقے پر اثر و رسوخ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے بہرحال، اور سعودی عرب کو براہ راست جنگ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ تو اب تک صرف ایک بات ایسی ہے جس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ جنگ مزید نہ بڑھے۔ سعودی عرب کے دوسرے حملے کے بعد ارامکو سے متعلق جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس کو ابھی تک آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی، تاہم اطلاعات کے مطابق دونوں جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں کہ اگر مزید حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو دوسرے ویڈیو کی میں نے بات کی، اس کو میرے پاس تو تقریباً اس کا ایک پکچر ہے، وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں جی، یہ مقامی لوگوں نے تقریباً ایک ویڈیو کی تھی، تو میں نے صرف ایک پکچر لیا تھا اس سے۔ تو عام طور پر جنگی حالات میں سے بیانات کو اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ فریق اس مزید کشیدگی کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور بشرط یہ کہ دوسرا فریق بھی حملہ نہ کرے۔ تو اگر آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں دونوں جانب سے کوئی مزید حملہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی مزید آگے نہیں بڑھے گی۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں سے مراد یہ ہے کہ یہ پچھلے 5 دن سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے بتایا کہ یہ تھوڑا لیٹ ہوا یہ تجزیہ پیش کرنے میں، کیونکہ چیزوں کو ہم ویریفائی کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب ایران نے UAE، قطر اور دیگر مقامات پر حملے کے دعوے کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے بعد امریکہ نے ان علاقوں کی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصویر جاری کرنا بند کر دی تھی۔ پہلے وہ جاری کرتا تھا کیونکہ وہ حملہ کرتے تھے، اب جب ریٹیلیشن میں ایران ان کے اوپر اٹیک کرتا تھا تو وہ پھر پکچرز کو بند کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ مارچ کے بعد کئی تصاویر دستیاب ہے، اس لیے بین الاقوامی صحافی اور میڈیا ادارے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہم معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے دعوے درست ہے یا نہیں۔ مثلاً الفجیرہ کے بارے میں ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں حملہ کیا گیا تھا۔ جی دوستو، تو ڈیلی میل کی تحقیق کے مطابق سرخ دائرے والے مقام پر نقصان کے آثار موجود ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی دنوں کی ایسی تصاویر بھی جاری کی ہے جن میں آگ اور تباہی کے شواہد دکھائی دیتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود کچھ ذخیرہ گاہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح کہ جبل علی بندرگاہ جو متحدہ عرب امارات کے اہم ترین بندرگاہ میں شمار ہوتی ہے، وہاں بھی حملے کی اطلاعات ہے۔ یہ بندرگاہ امریکی بحری سرگرمیوں کے لیے بھی اہم سمجھی جاتی ہے۔ تو ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے یہاں کئی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک منٹ میں اس کو بھی تھوڑا سا، یہ والے پکچر تو آپ لوگوں نے دیکھا، دوسرا پکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایسا یہ والا۔ اب اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا جی، تو یہ جو نئی تصویر ہے، ایک مقام سے سیاہ دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے بعض لوگ حملے کے ممکنہ شواہد قرار دے رہے ہیں۔ اسی تصاویر پر اس طرح الغا پر ایئر بیس سے بھی متعلق بھی تصویر سامنے آئی ہے۔ تو ان تصاویر میں بعض ہینگرز کے چھتوں پر سیاہ اور سفید نشانات دکھائی دیتا ہے، جبکہ سامنے ایک طیارہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر اس پکچر کو دیکھیں تو اس کے سامنے ایک طیارہ بھی نظر آ جاتا ہے اگر تصویر کو غور سے دیکھا جائے تو۔ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے نگرانی کرنے والے ڈرون اور ان کی ترسیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اگر ان تصاویر کو درست مانا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک وقت میں کم از کم 3 ڈرون وہاں موجود ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد قطر کے اس کے مقام کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں ریڈار سسٹم موجود ہے۔ میں اس کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جی یہ والا
یہ رڈار سسٹم سے. ٹھیک ہے. اس واقعے کے بارے میں مشہور دعویٰ سامنے آیا تھا کہ تقریباً $20,000 مالیت کے ڈرون کے ذریعے اربوں ڈالر مالیت کے رڈار سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا تھا، کیونکہ ایران کے پاس 100 الشاہد ڈرون ہے. اس کا مالیت تقریباً $20,000 ہے. تو اس کے تھرو انہوں نے اربوں ڈالر مالیت کے رڈار سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. تو اردن میں، پھر کویت، قطر، بحرین میں بھی ایسے تصاویر سامنے آ چکی ہے. یہ مارچ تک اور مارچ کے بعد دعووں سے متعلق ہے. مارچ کے بعد کئی ہائی ریزولوشن تصاویر ابھی سامنے نہیں آئی ہے. تو باقی ممالک، خصوصاً وہ مقامات جہاں حملے ہوئے ہیں اور جن ہے امریکہ تسلیم نہیں کر رہا تھا، اب ان کے بارے میں بھی مختلف تصویر سامنے آ رہی ہے. تو امریکہ خود کو چھپاتا بھی ہے لیکن وہ بہرحال ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں، بحرین اور کویت کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ان دونوں نے ایران پر حملہ کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک خبر کا حوالہ رکھتا ہوں. تو ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جی، یہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ویسٹ جرنل کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کویت، بحرین جولائی کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کہا جائے کہ کویت یا بحرین جیسے چھوٹے ممالک نے حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب دراصل یہ نہیں ہوتا کہ یہ دو ممالک خود حملہ کر رہے ہیں. بظاہر ان کے ہوائی اڈوں اور ان کی سرزمین سے امریکہ کارروائی کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ سچ ہے. کویت میں امریکہ کے کم از کم 3 فوجی اڈے موجود ہیں، جبکہ بحرین جیسے چھوٹے جزیرے پر بھی اس کے 2 بڑی تنصیبات موجود ہیں. کویت میں کیمپ عارف جان موجود ہے جو امریکی فوج کا ایک اہم کمانڈ سینٹر ہے جہاں اس کی زمینی فوج کی تعیناتی ہوتی ہے. یہ نیوی یا ایئر فورس کا اڈا نہیں ہے بلکہ زمین کا فوج کا اہم مرکز ہے. اس طرح کویت میں السالم ایئر بیس بھی موجود ہے جو امریکی فضائیہ کا اہم اڈا ہے. اگر وہاں سے کوئی طیارہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کویت اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. وہاں امریکی حکومتی فورسز اور کمانڈرز بھی موجود ہیں جنہیں مختلف آپشنز کے لیے تعینات کیا جاتا ہے. تو اسی السالم ایئر بیس پر وہ فورسز بھی موجود رہتی ہے جنہیں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے. کویت میں کیمپ بورنگ بھی موجود ہے جہاں ایک نسبتاً چھوٹے علاقے میں قائم ہے لیکن وہ امریکی فوج کی متعدد کیمپ موجود ہے. وہاں ایک آرمی ٹریننگ سینٹر بھی ہے جہاں نہ صرف کویتی فوج بلکہ خطے کی دیگر افواج بھی تربیت دی جاتی ہے. عراق میں موجود امریکی فوج بھی اسی نیٹ ورک سے منسلک رہتی ہے. تو اسی وجہ سے کیمپ بورنگ ایک طرح سے امریکی فوج کا ایک اہم ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے. تو اس کے بعد بحرین آتا ہے جہاں امریکی بحریہ کا مشہور 5th فلیٹ موجود ہے. اب اس کا ایک بڑا حصہ وہاں سے منتقل ہو چکا ہے. کچھ کمانڈوز اردن منتقل کیے گئے جبکہ کچھ بحری نگرانی اور ری فیولنگ کی سہولیات بھی منتقل کی گئی ہے. لہٰذا اگر ان مقامات سے امریکہ کارروائی کرتا ہے اور کوئی اخبار یہ لکھ دیتا ہے کہ ان ممالک نے جنگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو یہ درست بات نہیں ہے. یہ ممالک اپنی طرف سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی سرزمین سے امریکہ کارروائیاں کرتا ہے. بحرین وہ مقام ہے جہاں امریکہ 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر موجود ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ جی یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھیں جی، یہ بحرین ہے اور اس کے دوسری جانب یہاں اس جزیرے کے آس پاس 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پر. تو یہ ایک بہت چھوٹی جزیرہ ہے جس کی لمبائی بھی زیادہ نہیں ہے. اس جزیروں کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی دیکھ لیں اور یہ جزیرہ بھی ہے. ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہے تو یہ اس جزیرے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں سے امریکی فوج صرف اپنے ہرمز ہی نہیں بلکہ بحیر احمر میں ہونے والی کارروائیوں کو بھی کنٹرول کر دی ہے. ریڈ سی، خلیج اور بحیر عرب میں امریکی بحری سرگرمیوں کا کنٹرول سینٹر بھی بحرین میں موجود ہے. یعنی پاکستان کے سمندری علاقے سے متعلق امریکی بحری سرگرمیوں کی نگرانی بھی اسی 5th فلیٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اس وجہ سے مغربی میڈیا اپنی خبروں میں بار بار بحرین کا ذکر کرتا ہے. اگرچہ یہ 5th فلیٹ کے ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ پکچر شیئر کر دیتا ہوں. تو ایک پوری فلیٹ میں کچھ ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں، کچھ ڈسٹرائر شپس ہوتے ہیں بہت، اور ساتھ میں تقریباً 2-4 نیوکلیئر سب میرینز بھی ہوتی ہے. تو ایک پورے 5th ایک فلیٹ بن جاتا ہے. تو انہوں نے نام دیے ہوا ہے 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th and 7th، اس طرح سے جگہ جگہوں پہ انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے. تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر کارروائیاں اردن، بحرین اور کویت سے ہو رہی ہے. ابتدائی دنوں میں سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس اور قطر سے بھی کارروائیاں ہو رہی تھی.
بعد میں قطر سے سرگرمیاں تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گئی جب پارس گیس اسپیڈ پر حملہ ہوا. آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے قطر پر. تو قطر کے گیس فیلڈ ہے جو اس کا جیسا سعودی عرب کا آرامکو کا ہے, بالکل اسی طرح سے قطر کا جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ پارس گیس فیلڈ ہے. تو اس پر حملہ ہوا. اس کے بعد قطر نے مزید تعاون سے انکار کر دیا. تو اسی حملے میں ان کا تقریباً $2 ارب مالیت کا رڈار بھی تباہ ہوا تھا. اس کے بعد وہاں سے امریکی نگرانی کا نظام بھی ختم ہو گیا اور زیادہ تر انتظامات دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے. سینٹکام نے جن 500 اہلکاروں کی بات کر رہا تھا وہ اس مقام پر موجود نہیں ہے. میرے خیال میں وہ جارج بش اور ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئرز پر موجود اہلکاروں کو بھی اسی تعداد میں شامل کر رہا ہے. اور یہ سب جنگی فورسز نہیں ہے بلکہ دیگر معاون فورسز بھی شامل ہے. آخر میں یہ ایک اہم بات ضرور کرنا چاہوں گا. آپ جو لوگ جواد ظریف کو جانتے ہیں جو ایران کے سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, یہ وہی وزیر خارجہ ہے جنہوں نے اوباما انتظامیہ اور جان کیری کے ساتھ مل کر 2015 کی جوہری ڈیل مذاکرات کیے تھے جسے بعد میں 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا. ان مذاکراتی ٹیم کی قیادت جواد ظریف ہی کر رہے تھے. انہوں نے فارن افیئرز میں ایک طویل مضمون لکھا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی ایرانی اعلیٰ شخصیت نے اس انداز میں رائے دی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ اپنے ہرمز میں مسلسل کارروائیاں کر کے غلطی کر رہا ہے لیکن ایران بھی مسلسل معاہدہ نہ کر کے یا جہاز روک کر غلطی کر رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران کے اندر سے اس نوعیت کی آواز سامنے آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ تو نقصان اٹھانے کے بعد یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ وہ اپنی غلطی کر چکا ہے. لیکن اگر ایران بھی یہی پالیسی جاری رکھتا ہے تو دنیا کے مختلف ممالک متبادل راستے تلاش کر لیں گے. اس صورت میں 1 یا 2 سال بعد ایران کے پاس اپنے ہرمز کی موجودہ اہمیت بھی باقی نہیں رہے گی. پھر وہ صرف اپنی شپنگ, اپنی ماہی گیری اور تیل کی برآمد کے لیے ہی اس راستے کو استعمال کر سکے گا. باقی ممالک اپنے لیے دوسرے راستے متبادل تلاش کر لیں گے. جس طرح سے سعودی عرب نے ابھی پائپ لائن شروع کیا ہوا ہے, اس طرح سے UAE نے بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں اس بات پر بحث جاری ہے کہ علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ فریم ورک بنایا جائے. تقریباً یہی بات عباس عراقچی بھی مسلسل کر رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ممالک مل کر ایسا نظام بنائے جس کے ذریعے سب کو محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ جواد ظریف نے ایران کو ایک ممکنہ خطرے سے بھی آگاہ کیا ہے جس سے پہلے اندرونی سطح پر زیادہ بات نہیں کی جا رہی تھی. اگر سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے اور یمن میں حوثیوں کے ساتھ کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہوتی تو وہ بحر احمر کے کہیں بھی اس کا راستہ بند کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں لبنان میں حزب اللہ بھی موجود ہے. میں دیکھ لیتا ہوں اگر میرے پاس اس کا چھوٹا سا میپ ہے. جی, تو یہ ایک چھوٹا سا میپ ہے پائپ لائن کا. تو یہاں نیچے والے علاقوں میں تو یمن ہے. اچھا, اس سائڈ کے اوپر لبنان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں جو اس سائڈ کے علاقے وہاں پر ایران ہے. تو اگر کویت, عراق, شام اور اسرائیل کی طرف جانے والی پائپ لائن پر کام کیا جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ شام کے راستے اسرائیل تک کوئی پائپ لائن لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو حزب اللہ مضبوط بنے گی کیونکہ وہ اس کے اوپر پھر اٹیک کرے گا. تو میں یہ بات جنگی حالات کے تناظر میں کر رہا ہوں کیونکہ اگر صورتحال پرامن نہ رہی تو پھر کہیں بھی حملہ ہو سکتا ہے. اگر ایران کی تنصیبات پر حملے کیے جائیں گے تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا. بالکل, وہ بھی گلف کنٹریز کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. اگر آپ ایران کے شمالی حصے سے کوئی راستہ استعمال کرنا چاہے تو ظاہر ہے وہ ایران کا اپنے جغرافیہ موجود ہے. تو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایران نے تقریباً میں وہ رپورٹ سب سے پہلے دیکھتا ہوں. جی, تو ایران نے جنگ بندی کے بعد تقریباً 20 آئل ٹینکرز روانہ کیے ہیں جن کے ذریعے 70 ملین بیرل سے زیادہ خام تیل برآمد کیا گیا. اسی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا کہ ایران کو تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی ہے. دوسری طرف ٹائمز آف اسرائیل نے ایران وزیر تیل محسن ہے ان کا بیان نقل کیا ہے کہ ان کے مطابق جنگ کے دوران ایران نے تقریباً 11 ارب ڈالر مالیت کا تیل برآمد کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی کے بعد مزید تقریباً 6 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی ہے.
تو ایرانی حکام کے مطابق جنگ اور جنگ بندی کے دوران ملا کر تقریباً 100 ملین بیرل تیل فروخت کیا گیا ہے، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 18 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس کے سالانہ بجٹ کو دیکھا جائے تو اب تک وہ اپنے متوقع ریونیو کا تقریباً 60% حاصل کر چکا ہے۔ لیکن وہ معاملہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے میرے ساتھ، میں اس کو بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جی۔ تو الجزیرہ کا ایک رپورٹ کے مطابق صرف تیل فروخت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کو فوری معاشی فائدہ مل گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بین الاقوامی پابندی اور مالی لین دین کے مسائل کی وجہ سے رقم کی منتقلی اب بھی آسان نہیں ہے۔ تو جو پکچر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ پورا رپورٹ نہیں ہے، تقریباً اگلے ویڈیو میں موقع ملا تو میں دیکھوں گا کہ پورے رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ تو ابھی یہ جو میرے ہاتھ لگا یہ پکچر تو میں نے سوچا کہ اب اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں لکھا گیا ہے صاف کہ تقریباً 18 ارب ڈالر مالیت کا تیل فروخت کیا گیا ہے، جبکہ اس میں تقریباً 11 ارب ڈالر کی فروخت جنگ کے دوران ہوئی ہے۔ مطلب ایک ساتھ جنگ چل رہی تھی تو دوسری جانب ایران 11 ارب ڈالر کما چکا تھا۔ تو کچھ اسرائیلی میڈیا نے بھی اس طرح سے عدد و شمار شائع کیا ہے۔ تو اگر اپنے ہرمز کے موجودہ سرحد حال دیکھی جائے تو وہاں چلنے والے بہت سے جہاز یا تو ایرانی تھے یا ایران کے ساحل سے روانہ ہو رہے تھے۔ اب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی حوثیوں کے وارننگ دینے کے بعد کیا پاکستان، اب یہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ کیا پاکستان بھی غیر جانبدار رہ سکتا ہے یا نہیں، ایک کوشچن ہوتا ہے۔ تو پاکستان پہلے دن سے مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں تھا۔ پاکستان ایران کو واضح طور پر بتایا تھا کہ اگر کبھی مشکل وقت آیا تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہی بات وہ تو بتا رہا تھا۔ تو ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے، آپ کے ساتھ جنگ نہ ہو اور تمام میلاد پرامن طریقے سے حل ہو۔ لیکن یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم ہوا تو ہماری ترجیح سعودی عرب کا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو سعودی عرب کے ساتھ تو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے۔ تقریباً 13,000 پاکستانی آرمی وہاں پر موجود ہے، ساتھ میں کچھ ایئر کرافٹس بھی ہے۔ تو اس لیے جب تک صرف امریکہ اس جنگ میں شامل ہے پاکستان خود کو غیر جانبدار قرار دیتا ہے، لیکن اگر سعودی عرب براہ راست شامل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں رہے گا۔ اگر کسی پاکستانی جہاز پر حملہ کیا گیا یا اسے روک دیا گیا تو پاکستان کو کم از کم اسی سطح کا جواب دینا پڑے گا۔ البتہ اگر حملہ سعودی عرب کے جہازوں پر ہوتا ہے تو اس کا جواب سعودی عرب اپنی سرزمین سے دے گا، پاکستان براہ راست کارروائی نہیں کرے گا۔ پاکستان کی حمایت موجود ہو سکتی ہے لیکن کارروائی پاکستان سرزمین یا سرحد سے نہیں ہوگی۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ یمن، ایران اور امریکہ اس جنگ کو کس حد تک آگے لے جاتے ہیں۔ تو جب سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہوگا تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق پاکستان مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ اگر سعودی عرب پر بمباری ہوتی ہے تو اس کی تیل کی پائپ لائن تباہ ہوتی ہے یا اس سے بہت زیادہ معاشی نقصان ہوگا، اس لیے نقصان پہنچانے کی صلاحیت کے اعتبار سے یمن کے پاس ایک مؤثر دباؤ موجود ہے۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھیں کہ دو ایٹمی طاقتوں یعنی امریکہ اور اسرائیل نے تقریباً 2 سال تک حوثیوں پر فضائی حملے کیے تھے، لیکن حوثیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ تو آج بھی اسرائیلی جہاز بحر احمر کے اس راستے سے آزادانہ گزر نہیں سکتے۔ اسرائیل کی جنوبی بندرگاہ جو ایلات ہے، دیگر متعلقہ وہ وہاں سے تجارتی سرگرمیاں جاری ہوتی ہے۔ تو اگرچہ حوثیوں کا ایک امریکہ یا اسرائیل سے براہ راست طاقت کا مقابلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے یا اپنی شرائط منوانے پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا تو اس کے بعد ہر ملک اپنی علاقائی معاملات اپنی حکمت عملی کے مطابق طے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس جنگ میں براہ راست شامل ہو گیا تو تاریخی اور تصویراتی دونوں حوالوں سے پاکستان سعودی عرب کو طویل المدتی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو یہی میرا آج کا تجزیہ ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دا پروفیسر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، اور بھی بہت زیادہ ویڈیوز آتی رہے گی ایران کے معاملے سے بھی۔ اور پھر میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پہلی جنگ عظیم شروع ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کروں، اور بالکل اسی طرح سے تجزیے کی شکل میں، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پہلی جنگ کیوں شروع ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار میں کون سا میجر بیٹل تھا، کیوں شروع ہوا تھا، کس وجہ سے شروع ہوا تھا، ریزن کیا تھی۔ تو وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دا پروفیسر آفیشیل کو، اس کو لائک کرے اور اس کو شیئر کرے۔ باقی اگلی ویڈیو میں ایران اور اس امریکہ کے حوالے سے اگر نئے چیزیں آ جائے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ بہت شکریہ دوستوں، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔